الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ہر سال اس ماہ میں جمعوں میں خاص موضوعات بیان کرتا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ جمعہ کے فضائل، مسائل، روزے کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ اس نے یہ مہینہ پھر عطا فرمایا ہے۔ اس کا احسان، اس کا فضل، اس کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، کتب علیکم الصیام،
فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے. صوم عربی کا لفظ ہے، روزہ فارسی کا لفظ ہے، برت ہندی کا لفظ ہے، لیکن مسلمانوں میں عام طور پر اردو بولنے والے روزہ کا ہی لفظ کہتے ہیں. تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ صرف نہ سمجھنا کہ تم پر فرض ہوئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے. اور یہ کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. بھوکا رکھوانا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں ہے. مقصد، غرض، غایت کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ہے. اس روزے کی غرض و غایت یہ کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں. سیام جمع ہے صوم کی، اور صوم کے معنی الامساک عن الشیء والترک لہ، رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یا اس کو چھوڑ دینا. اس کے معنی چپ رہنے کے معنی رک جانے کے بھی ہیں، اس کے معنی صبر کے بھی ہیں، اس کے معنی نفس کو کنٹرول کرنے کے بھی ہیں، اس کے معنی ثابت قدمی اور استقلال کے بھی ہیں. یہ روزہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ انعام ہے کہ ہم تھوڑی دیر بھوکے رہ کر کیا کچھ پا لیتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. انسان کو کہا گیا، اے انسان اپنے آپ پر ذرا غور کر، تجھے بنانے والا رب تعالی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے، عالم اجسام کہتے ہیں جس کو اب دنیا، جسموں کی دنیا ہے، اس سے پہلے روحوں کی دنیا. جب تک تو جسم نہیں تھا، روح تھا، کھانے پینے سے پاک، گناہ سے محفوظ. تیرا پہلے چونکہ شمار جسم میں نہیں ہوتا تھا، روح تھا، کھانے پینے گناہ سے محفوظ. جب جسم اور روح دونوں جمع ہو گئے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند، اور جب یہ حاجت مند ہوئے تو پھر یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اب ضرورت ہے کہ ان کو کچھ دن انہی پسندیدہ غذاؤں سے دور رکھا جائے تاکہ پہلی حالت یاد آئے. جب تک میں جسم نہیں تھا کس حالت میں تھا، وہ حالت یاد آئے. دوسری بات یہ کہ نفس اور روح دونوں جسم میں ہیں. ایک کی قوت یعنی نفس کو قوت ملتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے. روح کو قوت ملے تو نفس کمزور ہوتا ہے. اب نفس کو کمزور کرنا ہے، اس لیے روزہ بتا دیا گیا کہ بندو تم اپنی طاقت سے نہیں کر سکو گے، ہم تمہیں ایسا کام بتا دیتے ہیں کہ نفس کمزور ہو جائے گا، روح کو طاقت ملے گی. اور سنو، یہ کام کرو گے کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی تو تکلیف جو اٹھاؤ گے اس سے گھبرانا نہیں. ہم تمام نیکیوں کی جزا 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا دیتے ہیں. یہ روزہ ہمارے لیے ہے، جزا نہیں. سنو، اس کے بدلے ہم خود مل جائیں گے.
اس کی جزا تم گن سکتے نہیں، اس کے بدلے تمہیں خود رب مل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، باقی عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں کچھ چھوڑنا ہے۔ قیامت میں جس کسی نے کسی کا قرض دینا ہوگا دنیا میں اور نہیں دیا ہوگا، یا کسی اور کا کوئی حق نہیں ادا کیا ہوگا، تو اس کے بدلے عبادتیں دینی پڑیں گی، مگر روزہ نہیں۔ نمازیں دے دیں گے، دوسری نیکیاں دے دیں گے، روزہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب عبادتوں کا صلہ کوئی نہ کوئی بیان ہو گیا، یا جنت ہے، روزے کی جزا خود رب تعالی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کہنا مانے اس کو انعام ملتا ہے، جو کہنا مانے اس کو کیا ملتا ہے؟ اونچی گئیے، انعام ملتا ہے، لیکن محبت والے کو محبوب ملتا ہے، محب کو محبوب ملتا ہے۔ یہ روزہ وہ ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، اس کے قریب کر دیتا۔ روزے میں انسان جتنا وقت روزے میں ہے، فل ٹائم، پورا وقت عبادت میں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، وقتی طور پر جب تک وضو ہے اس وقت تک عبادت میں ہے، لیکن روزے کی حالت میں جتنا ٹائم روزے میں ہیں آپ عبادت میں ہیں۔ ہم وضو کر کے، غسل کر کے، جسم کی میل ناپاکی دور کر کے مسجد میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم روح کو پاک کر لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس کی اصلاح ہے، پرہیزگاری ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھوں۔ روزہ ایک مہینے میں زمانے کی 3 مدتیں ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال۔ اگر ہفتہ ہوتا بہت کم ہوتا، سال ہوتا بہت زیادہ ہو جاتا، درمیانی مدت مہینہ مقرر کی ہے، سال میں 1 مہینہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنے لگا ہوں سمجھداروں کے لیے۔ مہینہ بھی پورا نہیں ہے، اس میں بھی کچھ ساعتیں، لیکن ثواب پورے مہینے کا مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیلیں ہیں یا بڑے بڑے درخت ہیں، پھل چھوٹے ہیں۔ درخت بڑے ہیں، پھل چھوٹے ہیں، مگر دین میں کام چھوٹے ہیں، ثواب بڑے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، اب مہینے اگر مرضی کے مطابق چھوڑ دیے جاتے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے روزہ رکھ لے، کوئی کبھی رکھ لیتا، کوئی کبھی رکھ لیتا، سب کے لیے ایک، اور مہینہ بھی وہ جو سب سے افضل ہے، عمل بھی اچھا، اس کا وقت بھی اچھا۔ یہ رمضان اور رمضان اس سے مشتق ہے رمضان۔ جس طرح موسم خریف کی بارش سے زمین دھل جاتی ہے، ربیع کی فصل پھر خوب نکلتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں دل کے اندر جو گرد و غبار، جو اعمال میں کمی کوتاہی پورے سال میں ہو کر جمع ہو چکی ہے، وہ ہماری ایسی صفائی کر دیتی ہے کہ پھر ہم اندر باہر اجلے ہو جاتے ہیں
اور اللہ کے نزدیک پیارے ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ، بہت لوگوں کو شوق ہے کہ سمجھ آئے، ایمان والا صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے پہلے مجھے سمجھاؤ، میری عقل میں بات بیٹھے اس کے بعد۔ تو اے انسان، تجھے بنایا رب نے ہے، صرف اتنا مان لے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ تیری بہتری کے لیے ہے، تجھے کسی فلسفہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ مگر ایک انسان کہتا ہے نہیں جی، تو آؤ تھوڑا سا فلسفہ، زیادہ نہیں۔ انسان کو کہا گیا کہ اپنے اوپر غور کرو، دوسروں کو دیکھتے ہو، خود اپنے آپ کو دیکھتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ وہ لمبی فہرست تیار کرتا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، پوری لمبی فہرست۔ میں کہوں گا اس ساری فہرست کا نچوڑ نکالو۔ آپ نے گاڑیاں، مکان، فرنیچر، یہ وہ دنیا جہان کی لسٹ بنا دی ہے۔ اپنی 2 لفظوں میں اپنی ضرورت بیان کرو جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو وہ 2 لفظ ہیں کھانا اور پینا۔ پوری زندگی کی اصل ضرورت کیا ہے؟ اونچی۔ آپ جسم کو حرکت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کوئی ضرورت ہوگی، کوئی غرض ہوگی۔ ان تمام خواہشات کی لمبی فہرست کو جب آپ سمیٹیں گے، کھانا پینا یا مرد عورت کا تعلق، تیسری چیز وہ بنے گی۔ ضرورت کیا ہے، سہولت کیا ہے، یہ بھی ایک فہرست ہے۔ ضرورت ہے ہماری کھانا پینا، اب سہولت میں لگ گئے ہیں کہ اس میں یہ اس طرح کا ہو، آج یہ مینیو ہو، کل یہ ہو، پرسوں یہ ہو، ہم برتن اس طرح کے ہوں، فرنیچر اس طرح کے ہوں، اب ذائقے اس طرح کے ہوں، یہ سب ہماری سہولتیں ہیں، ضرورتیں نہیں ہیں۔ وہ آپ مٹی کے برتن میں کھائیں، پیپر پلیٹ میں کھائیں، کھانا کھانا ہی ہے، لیکن یہ ضرورتیں نہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سہولت۔ ہم نے ان کو ضرورت بنا لیا، وہ ہمارا مسئلہ۔ افراط اور تفریط، کہیں ہم کم ہو گئے، کہیں ہم زیادہ ہو گئے، کسی طرف زیادہ نکل گئے، کسی طرف کم ہو گئے۔ اب انسان سے میں نے کہا نا بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات یہ کہ تیری اصل ضرورت صرف کھانا اور پینا ہے۔ باقی تو نے جو اپنا ایک لمبا دائرہ، لامتناہی دائرہ بنا لیا، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ سب تیری ضرورتیں نہیں ہیں۔ تو تجھے کچھ دن ایسی تربیت دی جائے کہ تو ضرورتوں سے، ان حاجات سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اس طرح پل اور اس طرح رہ کہ تجھے پتا چلے کہ تیری اصل ضرورت کیا تھی اور تو نے بنا کیا رکھا۔ ویسے ہم کہتے رہے نہیں مانیں گے، آپ کو کہا جائے جنگل میں جا کے رہو، ایک دن آپ دوسرے دن بھاگ آئیں گے، لیکن یہاں تو آپ کو رہنا ہے 1 مہینہ اس حال میں۔ آپ نے کھانے پینے کو چھوڑنا ہے، بہت سی چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ایک تربیت ہے کہ جس طرح غلط خواہشات ہماری زندگی کو خراب کرتی ہیں، جس طرح غلط یا زہر آلود لقمے ہمارے جسم کو تباہ کرتے ہیں، اسی طرح اے انسان تیرے گناہ، تیری غلطیاں تیری روح کو خراب کرتی ہیں۔ تو تجھے پاکیزہ بنانا ہے، اس لیے تجھے روزہ دیا گیا ہے۔ یہ میں نے مختصراً کر کے بتایا۔ اچھا جی، دوا کم ہو تو فائدہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہو تو انسان اکتا جاتا ہے۔ اجتماعیت بھی رکھی 1 ہی مہینہ، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، 1 ہی مہینہ، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے وہی ہے۔ ٹائم بھی وہ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی موجود ہے اس شہر میں فلیصم، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ حاضر و موجود جو اس مہینے میں موجود زندہ ہے
اس نے یہ مہینہ پایا، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو زحمت میں ڈال رہا ہے، یہ زحمت کشی سے اللہ خوش ہوگا، ہم جتنا اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ صاف فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی چاہتا نہیں۔ وہ کہہ رہا میں آسانی چاہتا ہوں، تم کہتے ہو وہ ہمیں تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے، تو الٹی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اچھا، اسلام نے اس روزے کو آسان بنایا، اس میں افطار بھی ہے، اس میں سحر بھی ہے، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ آپ لوگ سحری کہتے ہو، غلط لفظ ہے، سحری کوئی لفظ نہیں، سحری کہیے گا۔ سحری کہیں گے تو سحر کے معنی جادو کے ہوتے ہیں، سحری کہیں گے تو اس کے معنی جادو کے ہو جائیں گے۔ سحری صبح ہونا، سویر ہونا، تو یہ لفظ سحر ہے۔ عربی والے سحور اور فطور کہتے ہیں، ہمارے ہاں سحری اور افطاری کہا جاتا ہے۔ آسان کر دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ورنہ پہلے دوسرے مذاہب میں مسلسل 1 ہفتے کا روزہ، 3 دن کا روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ۔ اچھا، پھر وہاں سب کے لیے نہیں تھا، ہندوؤں میں براہمن کے لیے تھا، جو کم ذات والے ہیں نہیں رکھ سکتے، پارسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان میں صرف پیشوا کے لیے لوگ نہیں رکھ سکتے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے۔ اسلام نے کہا نہیں، مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا عام آدمی، مسلمان ہے، اس مہینے کو پائے تو روزہ رکھے گا۔ حقیقی مساوات ہے اسلام میں۔ یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، چین والے 1 ہفتے بھر کا روزہ رکھتے تھے، راہب کئی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلمان کو سحری اور افطاری کی نعمت دی گئی، اور کیسی دی گئی؟ اتنی مہربانی کی گئی کہ جو سحری کرے، کیا کرے؟ اونچی کہیے گا۔ آپ اٹھے ہیں سحری کے وقت، فجر سے پہلے اٹھے کہ چلو میں کچھ کھا لوں پی لوں، تو آپ اٹھے ہیں، آپ کو اٹھ کر کھانے پینے پر کتنا ثواب ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں موجود۔ اے انسان، تو اٹھا ہے روزہ رکھنے کے لیے، 1 کھجور چکھ لے، 1 گھونٹ پانی پی لے، صرف اتنا کر لے، فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ یار، فرشتے تیرے لیے اونچی کھائیں، ہم دعائیں وہ ہمارے لیے کرے کھانے پر کہ یا اللہ اس نے کھایا ہے، اس پر مہربانی فرما۔ کرم ہے یا نہیں؟ اور پھر اس کو مبارک کہا گیا، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اب بھی ہم اگر اس پہ غور نہ کریں تو ہم جیسا محروم پھر کون ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پہلے یہ تھا کہ پورے مہینے میں، رمضان کی ابتدا میں، شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی برکت سے یہ انعام بھی مل گیا کہ افطاری کے بعد سحر تک آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی اشارے میں نے بات کی ہے۔ اچھا، روزہ ہے، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتی ہے بھول، دونوں میں فرق ہے۔ بھول اور خطا میں آواز آئے، پتہ ہے مجھے روزہ ہے، آپ نہیں بولیں گے لیکن تھوڑا سا جواب دیجئے گا، تقریر میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ بھول اور خطا میں یہ سمجھنا ہے آپ نے، بھول گئے، آپ کی توجہ نہیں رہی، آپ نے کھا پی لیا، معاف ہے، بلکہ کوئی دیکھے تو اس کو کہا گیا یاد نہ دلائے کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے اس کو۔ بوڑھے کو یاد نہ دلائیں، جوان کو یاد دلا دینا۔
بھولا ہوا ہو، بھول گیا روزہ نہیں یاد رہا اور کھا پی لیا، وہ معاف ہے. مگر کلی کر رہے ہیں، منع کیا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اس میں غرارے زیادہ نہیں کرنے، اور آپ نے کر لی ہے اور پانی اتر گیا، ارادہ نہیں تھا، یہ آپ کی خطا ہے. وہ بھول تھی، یہ خطا پہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول پہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی بات؟ منہ میں آپ نے تھوک جمع کیا ہے، بہت زیادہ جمع کرتے جا رہے ہیں، اکٹھا نگلوں گا، یہ خطا ہوگی، یہ بھول نہیں ہوگی. تو جو چیز منع ہے وہ آپ نے کی ہے تو وہ کریں گے تو وہ خطا ہو جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے. بھول چوک معاف کر دی، جان بوجھ کر کیا اس پہ کفارہ رکھ دیا. قضا کی صورت بھی ہے، کفارے کی صورت بھی ہے. لیکن آپ کو ایک بات سب کو یاد کر لینی ہے، کسی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بیماری میں چھوڑ دیا، سفر میں چھوڑ دیا، کوئی اور وجہ ہو گئی چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھ لیں، اس روزے کا بدل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ رمضان کے روزے کا بدل قضا ہو جائے گی. کفارہ ہو گیا، قضا ہو گئی، مگر اس روزے کا بدل نہیں ہوگا. رمضان کی اتنی برکت ہے، روزے میں تکلیف ہے، تکلیف بھوکا رہا ہے نا صبح سے شام تک، سامنے پاک طیب اچھی چیزیں موجود ہیں، کھا پی نہیں سکتے، تکلیف ہے. مگر راحت کتنی ہے، انعام کتنا ہے، وہ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر منع کر دے رک جاتے ہیں، طبیب منع کر دے رک جائے، کو سیاںا منع کر دے رک جائیں، اس کے کہنے سے، حالانکہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 دن نہیں کھانا تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے بھوکے رہنے کا، یہاں ایک ایک لمحے پر ثواب مل رہا ہے. اچھا، بھوکا رہنے کی وجہ سے منہ میں بو آ جاتی ہے، کیونکہ معدہ جب گرم ہوتا ہے، ایک تو انسان کے منہ میں بو ہو کہ دانتوں کی وجہ سے یا میل کی وجہ سے، وہ بو کی بات نہیں کر رہا، ایک بو معدے سے بنتی ہے، منہ میں آ جاتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے. آپ کسی کے سامنے منہ کھول کے باتیں کریں، ہو سکتا ہے وہ منہ پھیر لے، اس کو وہ بو اچھی نہ لگے. اللہ کے نزدیک وہ بو سب سے زیادہ پیاری ہے. انعام ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے ہیں. ہم تو فرض روزے نہیں ہم سے پورے رکھے جاتے، وہ نفلی بھی اور وصلی روزے رکھتے تھے. 21 دن کے، 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے. آج ہم اچھی غذائیں کھاتے ہیں مگر شکر کرتے. اونچی اجتماعیت کا درد، دھیان سے سننا. بڑے بڑے لیڈر آپ کے سامنے آتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم قوم کو یوں کر دیں گے، ہم قوم کو وہاں کر دیں گے. خود جس حال میں بیٹھے، پہلے عوام کے ساتھ اس طرح جا کے تو بیٹھو. جو تم نے لباس پہنا ہے عوام نے پہنا ہے، جس طرح تم بیٹھے ہو وہ دیکھو، وہ کوئی باتیں نہیں، ہم یوں کر دیں گے. آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی، پوری دنیا میں ایک ایک کو چھانٹ لینا، پرکھ لینا، مثال نہیں ملے گی. میرے نبی پاک نے مالک کونین ہوتے ہوئے، 2 جہاں کے والی ہوتے ہوئے کس طرح گزارا کیا ہے، ایسی مثال کہیں اور نہیں ملے گی. آسائشیں اختیار اونچی نہیں کی. انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کی. وہ خود کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں